صاحب سے کہوں گا کہ تشریف لائیں اور روٹری انٹرنیشنل کا تعارف کرائیں. یاسر اللہ خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روٹری کلب انٹروڈکشن میرے ذمے ہے جی. پہلے روٹری انٹرنیشنل کیا چیز ہے وہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, پھر تھوڑا سا سرگودا روٹری کلب کی بات کریں گے. روٹری انٹرنیشنل ایک سروس آرگنائزیشن ہے جس کا پرپز جو ہے وہ ہے ٹو برنگ ٹوگیدر بزنس اینڈ پروفیشنل لیڈرز ان آرڈر ٹو پرووائڈ ہیومینٹیرین سروسز. اور اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی ہیومینیٹیرین اینڈ سروس آرگنائزیشن ہے. اس کا آغاز اٹارنی پال ہیرس نے کیا تھا 1905 میں, جو بیسیکلی 4 دوستوں نے مل کے یہ سٹارٹ کی تھی, اور اس کو روٹیشن کے اندر وہ مختلف جگہ پہ کرتے تھے, جس کی وجہ سے اس کا نام روٹری رکھا گیا. اور یہ دنیا کا پہلا سروس کلب تھا. روٹری آرگنائزیشن میں اس وقت 1.4 ملین ممبرز ہیں اور 46,000 کلبز ہیں جو تقریباً 200 کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. روٹری کا موٹو ہے سروس ابو سیلف, کہ اپنے اوپر سے رہ کے آپ نے سروس کرنی ہے, مطلب کوئی کسی قسم کی سیلفش ڈیڈ نہیں ہوگی, سیلف لیس رہ کے کرنی ہے. اور اس کی پرکھ کے لیے روٹری نے 4-وے ٹیسٹ انٹروڈیوس کیا ہے جو ہم عام زندگی کے اندر بھی اپنا سکتے ہیں, جس کے اندر روٹری کہتا ہے کہ جو آپ بات کریں, از اٹ دا ٹروتھ, از اٹ فیئر ٹو آل کنسرن, ول اٹ بلڈ گڈ ول اینڈ بیٹر فرینڈشپس, ول اٹ بی بینیفیشل ٹو آل کنسرن, جس کی پرکھ کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا بہتر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. روٹری 6 ایریاز کے اوپر فوکس کرتی ہے, جس کے اندر پیس اینڈ کانفلکٹ پریونشن ہے, ڈیزیز پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے, میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ, بیسک ایجوکیشن اینڈ لٹریسی, اینڈ اکنامک اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. روٹری کا ایک بہت بڑا جو انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے وہ ہے پولیو ایریڈیکیشن ایفرٹ پہ. روٹری انٹرنیشنل یونیسیف کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کے اندر پوری دنیا سے پولیو کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. پولیو ایک ایسا وائرس ہے جو موسٹ پروبیبلی ایک دفعہ اگر دنیا سے ختم ہو گیا تو اس کے بعد شاید دوبارہ ری اپیئر نہیں ہوگا, کیونکہ جتنے ملکوں کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا اور روٹری کی ایفرٹس کے ساتھ کیا گیا ہے, وہاں پہ دوبارہ نہیں ایگزسٹ کر رہا. روٹری نے اس کے اوپر تقریباً $2 بلین لگا کے تقریباً 3 بلین چلڈرنس کو پولیو کے ویکسین دیے ہیں, تقریباً 122 کنٹریز کے اندر. 2021 کے اندر جو فگر آیا تھا وہ تھا 6 وائلڈ پولیو کیسز آل اوور دا ورلڈ, جو بیسیکلی 99% ڈیکریز تھی سنس 1980s. 1980s کے اندر 1000 چلڈرن اس کی وجہ سے پیرالائز ہوئے تھے, اور بیسیکلی روٹری کا یہ بہت بڑی ایک ایفرٹ ہے جس کے ساتھ دنیا کے اندر سے پولیو کا خاتمہ ہو رہا ہے. روٹری کلب کی ہسٹری. روٹری کلب روٹری انٹرنیشنل کی ایفیلیٹ ایک آرگنائزیشن ہے. یہ 1958 کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی سرگودا میں, اور اس طرح یہ پاکستان کے اندر ون آف دا اولڈسٹ کلبز ہے. آج بات ہو رہی تھی شاید 4th یا 5th نمبر کے اوپر سرگودا کلب آتی ہے پاکستان میں. ہم لوگ سرگودا روٹری میں جو پروجیکٹس کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے, ویسے تو ڈیٹیل بہت زیادہ ہے, اور اس دفعہ والی ہمارے پریزیڈنٹ فیصل خواجہ بعد میں بتائیں گے. یہ تھوڑی سی پاسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. DHQ کے اندر لفٹ ڈونیٹ ہوئی تھی, ان کو ضرورت تھی, کافی پرانا واقعہ ہے یہ. اس کے علاوہ آن گوئنگ چیزوں کے اندر ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کی فائنینشلی ہیلپ کی جاتی ہے,
کچھ بچیوں کی جن کی شادی جو ڈیزرونگ ہیں ان کی ہیلپ ہوتی رہتی ہے, سیمینارز ہوتے ہیں ہیلتھ, ایجوکیشن اور ٹریفک لاز پہ, میڈیکل کیمپس لگتے ہیں, اسٹکس اینڈ ویل چیئرز ایسوسیشن آف دا بلائنڈ کو دی گئی تھیں, کچھ چیئرز دی گئی تھیں, گورنمنٹ اسکول ہے چک نمبر 105 میں وہاں پہ. اس کے علاوہ جو ہمارے پرماننٹ پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ایک روٹری لٹریسی سینٹر ہے جو چک نمبر 105 میں ہے, جس کو اشرف طور صاحب لک اوور کر رہے ہیں. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے کرانہ بار پبلک اسکول کے اندر, وہ بھی اشرف طور اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. روٹری امبرائڈری سینٹر ہے عثمانی پلازا میں. آئی سرجری اکوپمنٹ ہم نے لے کے نیازی میڈیکل کمپلیکس کو دیا ہے, نیازی میڈیکل ایکچولی کالج میں, جو ان کے ساتھ فری وہ کرتا ہے, اور وہ آئی سرجری کا اکوپمنٹ ہے, اور وہاں پہ میرے پاس فگرز ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں, لیکن وہاں پہ کافی زیادہ سرجریز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ لاجکس کالج کے اندر آئی ٹی لٹریسی اینڈ ووکیشنل سینٹر ہے, اور مختار مرزا صاحب کی سرپرستی کے اندر ایک گیو لائف کی بلڈ ڈونیشن آرگنائزیشن ہے جو فریش بلڈ کا انتظام کر کے دیتے ہیں اگر کسی کو خدا نخواستہ ضرورت ہو تو. ہمارا جو سب سے مین پروجیکٹ ہے وہ ہے سرگودا میڈیکل سینٹر, جو 1999 کے اندر اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی. ہمارے ایک روٹیرین باجوہ صاحب, انہوں نے زمین پرووائڈ کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ چاہتا ہوں کہ ڈسپینسری بنائی جائے, اور اس کے اوپر ورکنگ ہوئی, اور 2002 کے اندر وہاں پہ ڈسپینسری, روٹری فری ڈسپینسری سٹارٹ ہوئی. 2003 میں وہاں پہ لیب بھی بنا دی گئی, اور اس کی ایکسٹینشن ہوئی 2007 میں, اور اس کا نام چینج کر دیا گیا. ہماری لیب ماشاءاللہ اتنی اچھی ورکنگ کر رہی ہے, اس کے کوئی پروفٹ کے بغیر اس کے چارجز ہیں. اور میں نے پچھلی دفعہ جا کے دیکھا تھا تو مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, بلکہ لیب والے بتا رہے تھے کہ بے شمار ڈاکٹرز ریفر کرتے ہیں کہ روٹری کے وہاں پہ جا کے کروا لیں ٹیسٹ, وہاں سے ایکوریٹ بھی ہیں اور سستے بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ روٹری پارک ایک اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو اس سرگودا میڈیکل سینٹر کے بالکل ساتھ ہے, اور اس کے علاوہ گرین پاکستان کی ڈرائیو کے اندر روٹری سرگودا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا پانی وغیرہ کا پرابلم ہے, اس لیے بہت زیادہ ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم ماشاءاللہ اس کو جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ روٹری سرگودا نے ہر دفعہ فلڈ اور ارتھ کویک جب آیا ہے اس وقت روٹری سرگودا نے بڑھ چڑھ کے فائنینشیل پلس, ان پکچرز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سینئر روٹیرینز ہیں جو وہاں پہ جا کے, یہ فلڈ والے ایریا میں ہے, ارتھ کویک والی نہیں لگی ہوئی, اس کے اندر بھی ہم لوگ سارے گئے تھے اور وہاں جا کے سارا کیا تھا. اس دفعہ والے فلڈ کے اندر وہ میں ڈیٹیل نہیں بتاتا, وہ ہمارے پریزیڈنٹ نے اس سال کی رپورٹ کے اندر دینی ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا. آئی ہوپ کہ یہاں پہ موجود لوگ روٹری کا ساتھ دیں اور روٹیرین بنیں تاکہ ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف جا سکیں, کیونکہ سروس میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ.